السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کل عثمان کی 92 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچے سالجان کی قبر پر جاتے ہیں اور ہان کہتا ہے کہ میری بہادر اماں نے مجھے ارطغرل غازی اور حلیمہ کے بارے میں بتایا، ان کی محبت کے بارے میں بتایا۔ اولا فرح کہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ علاؤالدین کہتا ہے بہت، ہمیں سالجان اماں ان کے بارے میں رات کو بتاتی تھی۔ اولا فرح کہتی ہے میں بھی سننا چاہتی ہوں، کاش یہ مجھے بتا سکتی۔ فرحان بتاتا ہے کہ حلیمہ خاتون کے لیے ارطغرل غازی سب کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ انہیں کفار سے بچا کر قبیلے لے آئے۔ اولا فرح کہتی ہے کیا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے؟ اورحان کہتا ہے نہیں، وہ ایک بہادر سپاہی تھے، انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور غداروں کو سزا دی۔ علاؤالدین کہتا ہے جب ارطغرل غازی گئے ہرن کا شکار کرنے تو انہیں حلیمہ ملی۔ علاؤالدین بتاتا ہے کہ حلیمہ سلطان ہمیشہ ارطغرل کے ساتھ رہیں۔ بیسنگور آگے بتاتا ہے کہ بچوں، ارطغرل غازی قبیلے میں واپس آ گئے، وہ خوشخبری لے کے آئے، نیکولا کو وہ ساتھ لے کر آئے۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ میرے بابا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عثمان کہتا ہے داؤد استاد زخمی ہے، انہیں سپاہیوں کے ساتھ شفا یابی والے خیمے میں لے جائیں۔ کمرال ابدال اینا گول قلعہ میں تیمور جاتا ہے، سپاہیوں سے روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تیمور کہتا ہے مجھے یہاں کسی کو نیکولا کے بارے میں بتانا ہے۔ سپاہی کہتا ہے تمہیں کیا بتانا ہے، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تیمور کہتا ہے میں ان کمانڈروں میں سے ہوں جو بیلجک میں قید ہیں، اور عثمان نے نیکولا کو بھی قید کر لیا۔ آریوس کہتا ہے کہ نیکولا کو کیا ہوا، کیا وہ ان کے مرکزی مقام کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا؟ تیمور کہتا ہے کہ آپ یہاں کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کون پوچھ رہا ہے؟ آریوس کہتا ہے یہاں کے سب سے بڑے کمانڈر یہ ہیں۔ آریوس اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری تعریف پسند نہیں۔ وہ تیمور سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تیمور بتاتا ہے کہ میں ایک کمانڈر ہوں جسے عثمان نے اسیر کر لیا۔ وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ روم کے کمانڈر کب سے اسیر ہونے لگے۔ تیمور اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ تیمور کو کہتا ہے کہ تم ایک اچھے کمانڈر ہو، اب بتاؤ۔ تیمور کہتا ہے کہ نیکولا نے ان کے مرکزی مقام کو تباہ کر دیا، لیکن عثمان نے نیکولا کو پکڑ لیا۔ اب وہ زخمی حالت میں ہے اور عثمان کے پاس ہے، اس نے مجھے ایک سودے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آریوس کہتا ہے کہ عثمان نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اس نے تم پر بھروسہ کیوں کیا؟ تم راستے میں بھاگ سکتے تھے۔ تیمور کہتا ہے کیا کوئی ترک ہم پہ واقعی میں بھروسہ کرے گا جناب؟ عثمان نے میرے سپاہیوں کو مارنے کی دھمکی دی، اگر میں یہاں نہ آتا تو وہ میرے سپاہیوں کو مار ڈالتا۔ آریوس کہتا ہے کمانڈر ایلیگزینڈر اپنے سپاہیوں کا بہت وفادار ہے۔ آریوس رومانوس سے کہتا ہے کیا آپ بھی اپنے سپاہیوں کے وفادار ہیں؟ رومانوس کہتا ہے کبھی بھی کمانڈر اپنے سپاہیوں کے وفادار نہیں ہوتے، سپاہی کمانڈروں کے وفادار ہوتے ہیں، کمانڈر سپاہیوں کے نہیں۔ وہ تیمور سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ عثمان کیا چاہتا ہے؟ تیمور کہتا ہے وہ نیکولا کے بدلے اناگول چاہتا ہے۔ رومانوس غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے پہلے بیلجک اور اس کے بعد اناگول، میں اس بات پر تمہاری زبان کاٹ سکتا ہوں۔ آریوس کہتا ہے یہ غصے کا وقت نہیں، نیکولا ایسے ہی اسیر نہیں ہوا، اس نے ان کے مقامی جگہ کو تباہ کیا۔ رومانوس کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان کو روک دے گا؟ آریوس کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے بارودی مقاموں کو تباہ نہ کرتے تو شاید یہ سچ ہوتا، لیکن بارودی سرنگوں کے بغیر عثمان کچھ نہیں کر سکتا۔ آریوس کہتا ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال وہ تیمور کو کہتا ہے کہ آپ قلعے میں مہمان بن کے رہیں۔ رومانوس کہتا ہے کہ ہم اس پیشکش کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اناگول کبھی عثمان کا نہیں ہوگا، کوئی سپاہی بھی روم کی زمین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ آریوس کہتا ہے میں نیکولا کو کبھی بھی عثمان کے پاس نہیں چھوڑوں گا، میں نے اپنا کھیل پہلے ہی ترتیب دے دیا، میں اپنے استاد پہ بھروسہ کروں۔ رومانوس کہتا ہے آپ میرے استاد نہیں، میں آپ کا شاگرد نہیں، میں خون پی کر اور آتش پہ چل کر بڑا ہوا ہوں، جو کرنا ہے جلدی کریں ورنہ میں قسطنطنیہ جاؤں گا، وہاں پر ایک بڑا لشکر لے کر ترکوں پر حملہ کروں گا۔ آریوس کہتا ہے نہ آپ کے غصے کی اور نہ ہی لشکر کی ضرورت ہے رومانوس، کیونکہ نیکولا کو بارکن بچائے گا۔ عثمان کہتا ہے نیکولا کو بھی لے جاؤ کیونکہ یہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا۔ عثمان اورحان اور علاؤالدین کو اپنے پاس بلاتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس شہید ہیں لیکن ہم ماتم نہیں منائیں گے۔ نیکولا نے مرکزی مقام پر چھاپا مارا جہاں ہم فتح کی تیاریاں کر رہے تھے، وہاں ہمارے بہادر سپاہی شہید ہوئے، انہوں نے فتح کی راہ میں اپنا خون بہایا۔ ہمارے پاس نیکولا ہے، وہ یا تو قلعہ دیں گے یا پھر نیکولا کا سر لے جائیں گے اور ہمیں قلعہ فتح کرنے کا شرف حاصل ہوگا، فیصلہ جنگ سے ہوگا۔ تمام قبیلے کے لوگوں سپاہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ عثمان حیدر علی سے پوچھتا ہے کوشش کیسا ہے؟ حیدر علی کہتے ہیں وہ خیمے میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کمرال ابدال داؤد استاد سے کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا زخم بھر جائے گا۔ بات کہتے ہیں منجے کے جل گئیں۔ کمرال ابدال نیکولا کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ کمینہ آ گیا جس نے تمہیں یہ زخم دیا۔ نیکولا استاد سے کہتا ہے کیا تم ابھی تک مرے نہیں؟ سپاہی کمرال ابدال سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کی سانسیں ابھی چلیں۔
لیں۔ کمرہ الابدال کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف برام لگانا ہے، کیونکہ یہ بات کر سکتا ہے اس لیے اس کو جکڑنا ہوگا۔ فرحان کہتا ہے اگر یہ بات کرتا ہے تو اسے خود سے ڈرنا ہوگا کیونکہ یہ اسی کا مستحق تھا۔ نیکولا کہتا ہے کہ تم مجھے مار نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ بھائی کہتا ہے تمہارا وارہ ختم ہو چکا ہے نیکولا، اپنی بکواس بند کرو۔ کمرہ الابدال اس کا زور سے تیر نکالتے ہیں۔ نیکولا کہتا ہے عثمان کے وفادار کتے گینجے صاحب نیکولا کو مارتے ہیں۔ عثمان سے کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، میں اس جنگ سے دور رہوں گا لیکن پھر بھی میں آپ کی مدد کروں گا۔ عثمان کہتا ہے شکریہ کوسس، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، جانتا ہوں تم ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہو اور ہمیشہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن اگر تم ایناگل قلعے کی فتح میں مداخلت کرتے ہو پھر شہنشاہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ کوسس کہتا ہے وہ دے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے نہیں ڈرتا۔ عثمان کہتا ہے میں جانتا ہوں کوسس، لیکن فی الحال پیچھے رہو، اپنی تیاری کرو، ہم تمہارے ساتھ مل کر اور شانہ بشانہ چل کر لڑیں گے، تمہیں فی الحال ایسا برتاؤ کرنا ہے جیسے ہم دشمن ہیں۔ کوسس کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بتائیں، کیا میں لشکر کو کھڑا کروں؟ عثمان کہتا ہے ہاں، لیکن شہنشاہ کو لگنا چاہیے کہ وہ لشکر تم نے میرے خلاف کھڑا کرا ہے۔ کوسس کہتا ہے لیکن اگر یہ نہ ہوا کہ آپ کو قلعہ نہ ملا، آپ کی منجگوں اور ہتھیاروں کو نقصان پہنچا ہے، پھر کیا کریں گے؟ عثمان کہتا ہے میرے دادا سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ایک اپنا ہتھیار اور دوسرا اپنا اقدام۔ ہم اپنی ساری چیزیں ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے، اب بھی کچھ لوگ کہیں اور محفوظ ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ کل اناگول کی دیواروں کو ایک بڑا دھچکا لگے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ اگر وہ ہمیں امن سے دینا قبول نہیں کرتے تو پھر یہی ہونے والا ہے۔ عثمان کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ تم اداس کیوں لگ رہے ہو؟ کوسس کہتا ہے مجھے نہیں پتا عثمان صاحب، لیکن کسی وجہ سے میں اس اداسی چھائے قلعے میں واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید میں اب اتنا بہادر نہیں ہوں جتنا تھا۔ میں نے جتنے دھوکے دیکھے اور جتنے پیارے میں نے کھوئے ہیں، میں نے اس چنگاری کو صرف ایک مرتبہ محسوس کرا جب حیدر علی دعا کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن میں نے اسے محسوس کرا، میری روح روشن ہو گئی۔ عثمان کہتا ہے کوسس یہ اللہ کی رحمت اور رحم ہے، جب ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہی چنگاری محسوس ہوتی ہے، میں ایسا محسوس ہوا جب تم نے دعا سنی، اور جب تم اللہ سے بات کرو گے تو اور بھی سکون ملے گا۔ عائشہ اپنے خیمے میں بیٹھی اپنے بیٹے آق تیمور سے ملنے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ آق تیمور عائشہ کے خیمے میں آتا ہے، عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آخرکار اپنے بیٹے کو دیکھ لیا۔ آق تیمور کہتا ہے کہ ہم جلدی ہی ملیں گے، لیکن ابھی ہمیں کچھ صبر کرنا ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا، میں برسوں سے انتظار کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عائشہ کہتی ہے بیٹا آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہیں شربت پلاؤں؟ آق تیمور کہتا ہے ماں مجھے جانا ہے، مجھے کہہ دیو کہ خیمے میں جانا ہے۔ عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، رب تمہیں کامیاب کرے۔ قزل بھائی عباسی میں سلوہ کہتی ہے شکر ہے عثمان بھائی نے ایسا کیا ہے اور آپ نے سوگت کو سنبھالنے کی غلطی نہیں کی۔ بارکن کہتا ہے شکر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سلوہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے صرف ایک چیز کی فکر تھی، قبیلے کی سلامتی کی۔ سلوہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن جب سے ہم نے یہ کیا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ سلوہ کہتی ہے بارکن جب سے ہم یہاں آئے عثمان بھائی کا قبیلہ مشکل سے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ کیا آپ کی تیاریاں مکمل ہیں سلوہ؟ آپ نے کسی کو بتایا ہے نا سلوہ؟ سلوہ کہتی ہے بے فکر رہیں، میرے سوا کوئی راستہ نہیں جانتا، میں ان کی رہنمائی کروں گی۔ بارکن کہتا ہے جب آپ سطح مرتفع پر پہنچ جائیں گی تو میں بھی آپ کے پاس باقی لوگوں کو لے آؤں گا انشاءاللہ۔ سلوہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میں اب تیاریوں کا جائزہ لیتی ہوں۔ حسام الدین بارکن کے پاس آتا ہے، وہ بتاتا ہے سپاہی تیار ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ بارکن کہتا ہے آپ مرتفع پہ جانے والے کے ساتھ شامل ہوں گے، مذمت مت کرنا، میں کوئی خونہ ریزی نہیں چاہتا۔ حسام الدین کہتا ہے جو حکم جناب۔ جیسے ہی حسام الدین جاتا ہے بارکن اسے روکتا ہے اور کہتا ہے اگر سلوہ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ قبیلے میں کھانے کی میز پہ بیٹھے سب حیدر علی کہتے ہیں غم اور خوشی دونوں ہمارے لیے ہیں، جو بھی آتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں اور ہم نے جنازے پڑھے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان سب نے اپنی آخری سانسیں راہ راست پہ لی ہیں۔ تو سالجان نے بہت محنت کری ہے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حق کے لیے، میرا رب انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ وہ سالجان خاتون ہماری تمام شہیدوں کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ عثمان کہتا ہے ہمارے قبیلے نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، جب ہمیں ایک ہاتھ میں لیے تلوار کو کفار سے لڑ رہے تو دوسرے ہاتھ سے ہم نے اپنے شہیدوں کو دفن کیا، آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کی آخری خواہش یا یہ فتح ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ میں اپنے شہیدوں کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ہم اللہ کے حکم سے ہمیشہ اس کو قائم رکھیں گے۔ آئگل خیمے میں آتی ہے، آئگل کہتی ہے جناب میں اپنے جاسوس کی طرف سے خبر دینا چاہتی ہوں، حلفاء کو لینے آنے والا قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، حلفاء ہماری حفاظت میں ہیں، اسے محفوظ ہونا چاہیے۔ آئگل کہتی ہے سپاہی چوکس رہیں گے۔ آئگل جاتی ہے تو بالا اس سے کہتی ہے کہ ہم نے افطار کے لیے آپ کا انتظار کیا، لیکن ہم
جانتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ عقل کہتی ہے شکریہ بالا، میں جانتی ہوں، لیکن اس کا درد ابھی بہت تازہ ہے، میں انہیں افطار میں ڈھونڈتی ہوں۔ مہتاب علی کہتے ہیں یہ عام بات ہے کہ آپ دکھ میں ہیں بیٹی، اور جدائی آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ جدائی ابدی نہیں ہے، ابدی جہان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں اپنی موت سے پریشان نہیں ہو سکتے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 65 سال کی عمر پائی۔ ہمیں کھوئے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی یاد کو اپنے دل میں قرآن اور دعاؤں سے تازہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ آخرت میں ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی جدائی نہیں تھی۔ آؤ بیٹھو، آئیگل آتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ سرائے میں بیٹھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں واپسی کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں کوئی غلطی نہیں چاہتا، تم سب اب آرام کرو، ہولو فرا کو لینے کے بعد ہم کوئی بھی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے تم فکر نہ کرو، ہم ہولو فرا کو صحیح سلامت اس کی خالہ کے پاس لے جائیں گے۔ آریوس آ کے اپنے سپاہیوں کو کتاب دیتا ہے اور اشارے سے کہتا ہے کہ ان سب کو مار ڈالو۔ آریوس کے سپاہی اٹھتے ہیں اور تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ آریوس کا سپاہی آریوس سے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کپڑوں کو خراب نہیں کیا جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ آریوس کہتا ہے یہ کافی صاف لگتا ہے اسحاق۔ آریوس اسحاق سے کہتا ہے کہ میں ایک بھی غلطی نہیں چاہتا، آپ کائے قبیلے میں جائیں گے اور آپ ہولو فرا کو لے کر آئیں گے۔ اسحاق کہتا ہے آپ فکر نہ کریں جناب، ہم نے ایک ایک کر کے آپ کی ساری بات کو یاد کر لیا ہے۔ قبیلے میں نکولا کو کھانسی ہوتی ہے، وہ اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے جو زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں۔ عثمان آتا ہے اور کہتا ہے تو تم ہوش میں آ گئے نکولا، تم ابھی کے لیے زندہ ہو۔ نکولا کہتا ہے تمہیں افسوس ہوگا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مارا عثمان کہتا ہے ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے نکولا کہتا ہے تم ایک ذہین آدمی ہو، تم مجھے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرو گے، لیکن یہ بیکار ہے، تمہیں میرے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، خاص طور پہ اناگول۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بدلے میں اناگول لے سکتے ہو؟ عثمان کہتا ہے اب سوال پوچھنے کا وقت نہیں، جواب دینے کا وقت ہے۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ وہ کمینے کون ہے جن کا تم سہارا لیتے ہو؟ نکولا کہتا ہے تم استاد آریوس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، صرف اس وقت جب اس کی تلوار تمہاری گردن پر ہوگی تم جان لو گے کہ وہ کون ہے، اور ویسے میں نے داؤد عثمان کو بری طریقے سے زخمی کر دیا، وہ بہت رو رہا تھا، وہ اب تک مر چکا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے داؤد استاد اب تک زندہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تم؟ نکولا کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بہت سی چیزیں لی ہیں، میں نے تمہارے سپاہیوں کو مارا، میں نے تمہاری عورتوں اور بچوں کو چھین لیا، میں نے تمہارے پیاروں کو چھین لیا، میں نے تمہارے بھائی صافچی کو چھین لیا جس سے تم بہت پیار کرتے تھے، میں تمہارے سارے پیاروں کو تم سے چھین لوں گا، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم میری جان ہی لے سکتے ہو، چلو مجھے مار ڈالو۔ عثمان کہتا ہے کیا واقعی؟ عثمان نکولا کی ناک بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ عثمان کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نوازتا ہے، تم مجھ سے کچھ نہیں لے سکتے، مضبوط مرضی والے آدمی کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی، تمہارا مقصد مجھے پاگل بنانا ہے اور اپنے آپ کو مارنا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم اناگول کو بچانے کے لیے خود کو مار ڈالو گے، لیکن تمہاری ہمت اس کے لیے کافی نہیں ہے اور میں اپنا ضبط نہیں کھوؤں گا۔ عثمان نکولا کی ناک کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے تم جیو یا مرو، میں اناگول ہر حال میں لے کر ہی رہوں گا، اور عثمان اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکولا پیچھے سے آواز لگاتا ہے میں جیوں یا مروں، میں تمہیں اناگول کسی صورت نہیں دوں گا۔ قبیلے میں خیمے میں بیٹھی بالا ہولو فرا کو بتاتی ہے وہ اس قبیلے کی ماں تھیں، وہ تم سے بھی بہت پیار کرتی تھی ہولو فرا۔ ہولو فرا کہتی ہے کہ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بالا سے کہتی ہے کہ میں تم سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، آپ بہت مختلف ہو۔ بالا کہتی ہے ہم کیسے مختلف ہیں؟ آؤ اور مجھے بتاؤ، ہر چیز جس پر آپ بیٹھتی ہیں، جس پر آپ سوتی ہیں، پھر قبیلے میں خیمے، کوئی بچہ یہاں پنجرے میں قید محسوس نہیں کرتا۔ بالا کہتی ہے میری خوبصورت لڑکی، آپ کو کبھی اس قبیلے میں قید محسوس نہیں ہوگی، اور اگر وہ قلعہ آپ کے لیے قید ہے تو آپ وہاں نہیں جائیں گی۔ اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔